بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی خدا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ ابن باوزیہ اور کتب راوندی نے حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا ہے: ہود بن عبداللہ بن خلوص بن عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ابن باویہ نے کہا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو اس لیے ہود کہتے ہیں کہ آپ اپنی قوم میں اس امر کے ساتھ ہدایت یافتہ تھے جس سے قوم گمراہ تھی۔ باسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے اطاعت گزار ساتھیوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ یاد رکھو، میرے بعد حجت خدا کی غیبت کا زمانہ ہے جس میں باطل پیشواؤں اور ظالم بادشاہوں کا غلبہ ہوگا، اور خداوند عالم تم سے اس شدت کو میرے ایک قائم کے ذریعے سے رفع کرے گا جس کا نام ہود علیہ السلام ہوگا۔ وہ پسندیدہ ہیبت اور اخلاق حمیدہ اور وقار کا حامل ہوگا اور مجھ سے خلق و صورت میں مشابہ ہوگا۔ جب وہ ظاہر ہوگا خداوند عالم تمہارے دشمنوں کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کرے گا۔ اس لیے مومنین برابر حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس وقت خدا نے ہود علیہ السلام کو ظاہر فرمایا جبکہ وہ لوگ نا امید ہو چکے تھے اور ان پر بلائیں شدید ہو گئی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو باد حکیم کے ذریعے سے ہلاک کیا جس کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ باد حکیم ایسی تیز اور سرد ہوا کو کہتے ہیں جو کہ فصلوں اور صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ابن بابویا اور کتب راوندی نے وہب سے روایت کی ہے کہ جب ہود علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی تو خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو میری عبادت اور وحدہ کی دعوت دو، اگر وہ قبول کریں گے تو ان کی قوت اور مال میں اضافہ ہوگا۔ وہ لوگ ایک روز ایک مقام پر جمع تھے، اس وقت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس نے فرمایا میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، بتوں کی پوجا ترک کر دو۔ ان لوگوں نے جب آپ کا کلام سنا تو غضبناک ہو کر آپ کی طرف دوڑے اور آپ کا گلا دبانا شروع کیا، یہاں تک کہ جب آپ مرنے کے قریب پہنچ گئے تو چھوڑا۔ حضرت ہود علیہ السلام 24 گھنٹے تک بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو عرض کی کہ پروردگار، جو کچھ تو نے حکم دیا میں نے تعمیل کی، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تو نے دیکھ لیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بدل اور رنجیدہ ہو گئے اور اپنی قوم کی ہدایت میں سستی اختیار کی، حالانکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، پھر وہ لوگ تمہاری زدوں پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ یہ سن کر ہود علیہ السلام پھر اپنی قوم کی طرف آئے اور کہا تم لوگوں نے بہت فساد اور سرکشی اختیار کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہود علیہ السلام ان باتوں کو ترک کرو ورنہ اس مرتبہ تم کو ایسی اذیت دیں گے کہ پہلی تکلیف بھول جاؤ گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا سرکشی سے باز آؤ اور اپنے پروردگار سے توبہ کرو۔ پھر تو ان کے دلوں میں ہود علیہ السلام کا روگ اور خوف قائم ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم لوگ ہود علیہ السلام کے زد و کوب پر قادر نہیں ہیں، لہذا تمام قوم نے مل کر ان کی تکلیف پر کمر باندھ لی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں میں نعرہ بلند کیا جس کی شدت اور دہشت سے وہ لوگ دور ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی مانند کفر پر اڑے ہو، جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، تم لوگ اسی کے مستحق ہو کہ میں بھی بد دعا کروں۔ ان لوگوں نے کہا نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام خدا کمزور و ناتواں تھے، اب ہمارے سب خدا مضبوط اور قوی ہیں اور ہماری طاقتیں بھی تم کو معلوم ہیں۔ ان لوگوں کے قد آسمانوں کے حساب سے 120 ہاتھ اور جسم کی چوڑائی 60 ہاتھ تھی۔ ان میں کوئی جب چاہتا ایک چھوٹی پہاڑی ٹیلے کو اکھاڑ پھینکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو 760 سال دعوت خداوندی کی۔ جب خدا نے چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، احقاف کے میدانوں کی ریت اور پتھر ان کے گرد جمع کر کے ٹیلے بنا دیے۔ یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ احقاف کے ریتلی صحراؤں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جزیرہ نما عرب میں واقع ہیں، جو کہ ممکنہ طور پر یمن کا مشرقی علاقہ یا عمان کا مغربی علاقہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ٹیلے خدا کی طرف سے تمہارے لیے عذاب نہ ہوں۔ غرض یہ کہ ہود علیہ السلام ان کی سرکشی کے اسباب سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ ان ٹیلوں نے آپ کو آواز دی کہ آپ خوش ہوں۔ جب ہود علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو فرمایا
کہ اے میری قوم خدا سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، اگر ایمان نہ لاؤ گے تو یہ پہاڑ اور ٹیلے سب کے سب تمہارے لیے خدا کا عذاب اور غضب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ سن کر ٹیلوں کو کھود کر ہٹانا چاہا، لیکن جس قدر وہ ہٹاتے ٹیلے اور زیادہ جمع ہوتے جاتے۔ آخر ہود علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار، تیری رسالت جس قدر پہنچاتا ہوں ان کا کفر زیادہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ خدا نے ان پر وحی کی کہ میں ان سے بارش روک دیتا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ آپ کی آواز تمام پہاڑوں تک پہنچی، یہاں تک کہ تمام درندوں، وحشیوں اور پرندوں نے بھی سنا۔ ہر جنس کے جانور آپ کے پاس حاضر ہوئے اور گریہ کیا اور کہا کہ کیا آپ ہم کو بھی نافرمانوں کے ساتھ ہلاک کر دیں گے؟ یہ سن کر ہود علیہ السلام نے ان کے لیے بارگاہ خدا میں دعا کی۔ خدا نے وہی فرمائی کہ میں اس کو ہلاک نہیں کروں گا جس نے میری نافرمانی نہیں کی۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ عاد قوم ہود علیہ السلام کا ایک قبیلہ تھا اور ان کی آبادی کاشکوک سے ایک گاؤں تھا۔ ان کے شہر 4 منزل کے تھے اور ان کے پاس کھیت اور کھجور کے باغات تھے۔ ان کی عمریں دراز اور قد بلند تھے۔ وہ بتوں کی پرستش کرتے۔ خدا نے ہود علیہ السلام کو انہی لوگوں پر مبعوث فرمایا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دے اور بت پرستی سے ان کو منع کریں۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور ایمان نہیں لائے اور آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے، لہٰذا خدا نے 7 برس تک بارش ان سے روک دی، یہاں تک کہ ان میں قحط ظاہر ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام خود بھی زراعت کرتے تھے اور اس کے لیے آب کشی کیا کرتے۔ ایک بار ایک گروہ آپ کے دروازے پر آیا اور آپ کو پکارا۔ ایک بوڑھی عورت باہر آئی جس کے بال سفید تھے اور ایک آنکھ نہیں تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں شہر سے آئے ہیں، خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہود علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے شہروں میں پانی برسے۔ اس نے کہا کہ اگر ہود علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوتی تو وہ خود اپنے لیے دعا کرتے، کیونکہ ان کی تمام زراعت پانی کی کمی کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ فلاں مقام پر ہیں۔ وہ لوگ آپ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا، اے پیغمبر خدا، ہمارے شہر خشک ہو گئے ہیں، پانی نہیں برستا ہے، خدا سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں باران رحمت سے نوازے اور ہم کو نعمت فراوان عطا فرمائے۔ یہ سن کر نماز کے لیے تیار ہوئے اور نماز پڑھ کر ان کے لیے جب دعا کر چکے اور ان سے فرمایا کہ واپس جاؤ کہ خدا نے تمہارے لیے باران رحمت نازل کیا اور تمہارے شہروں میں فراوانی حاصل ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں موجود رہے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے اور بتوں سے روکتے رہے۔ کہتے تھے کہ بتوں کی پوجا ترک کرو اور خدا واحد کی عبادت کرو تاکہ تمہارے شہروں کی آبادی میں ترقی ہو اور خدا تم پر بارش نازل کرے۔ لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو خدا نے ان پر نہایت سرد اور تیز ہوا بھیجی، جس کو ان پر 7 راتیں اور 8 روز تک قائم رکھا۔ یہ ہوا قوم عاد کو اٹھا کر اس قدر بلند کرتی تھی کہ وہ ایک ٹڈی کی مانند معلوم ہوتے اور پھر ان کو سر کے بل پہاڑوں پر پٹکتی تھی، جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی۔ ان کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے عمارتیں اور مضبوط دیواریں بنائی تھیں۔ جب ان میں وہ لوگ داخل ہوتے تھے تو ان کے پیچھے ہوا بھی داخل ہوتی اور ان کو باہر نکال کر اڑا لے جاتی۔ ناظرین، اس باد حکیم کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں جس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ باد حکیم کس قدر خوفناک تھی، اس کے بارے میں مختلف روایات یہ ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ باد حکیم جس کو خدا نے قوم عاد کے لیے بھیجا تھا وہ عذاب کی ایک ہوا ہے جس میں رحم کی بالکل گنجائش نہیں، اس سے کسی گھاس کی نشو و نما تک نہیں ہوتی، وہ زمین کے 7ویں طبقے سے برآمد ہوتی ہے۔ وہ ہوا کبھی ظاہر نہیں ہوئی سوائے اس وقت کے جب کہ قوم عاد پر خدا نے غضب فرمایا۔ اس وقت بھی خزینہ داروں کو حکم تھا کہ اس ہوا کو صرف انگوٹھی کے سائز جتنا باہر نکالیں، لیکن وہ قوم عاد پر غضبناک ہو کر گائے کے دماغ کے برابر باہر آ گئی۔ غازنوں نے درگاہ باری میں عرض کی کہ خداوند، اس ہوا نے ہم سے سرکشی کی، ہم کو خوف ہے کہ اسے کہیں تیرے وہ بندے جو گنہگار نہیں ہیں اور جن سے تیرے شہروں کی آبادی ہے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس وقت حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کو اپنے پروں سے واپس کریں اور جس قدر حکم ہے اسی قدر باہر رہنے دیں۔ لہذا جس قدر کے خدا کی مشیت تھی اس کے علاوہ تمام ہوا واپس چلی گئی۔ ماندہ ہوا نے قوم عاد اور اس کے قریب کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ حدیث حسن میں منقول ہے کہ خلیفہ معتصم کے حکم سے برطانیہ میں 300 قد کی لمبائی کا گہرا ایک کنواں کھودا گیا، لیکن پانی نہ نکلا۔ اس نے ترک کر دیا اور دوسرا کنواں نہ کھدوایا۔ جب متوکل خلیفہ ہوا تو اس نے بھی حکم دیا کہ کنواں کھودا جائے جب تک کہ پانی نہ نکلے۔ کنواں کھودنا شروع کیا گیا۔
ہر سو قد پر ایک چرخ کرتے تھے۔ آخر میں ایک پتھر تک پہنچے۔ جب اس کو توڑا تو وہاں سے نہایت سرد ہوا نکلی جس نے ہر ایک کو جو اس کنویں کے قریب تھا ہلاک کر دیا۔ یہ خبر متوکل کو پہنچی جس کو سن کر وہ اور اس کے پاس جتنے علماء تھے سب حیران ہوئے اور کچھ نہ سمجھ سکے۔ آخرکار اس بارے میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا گیا۔ حضرت علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب احقاف کے شہر ہیں جس میں قوم عاد آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو تیز اور سرد ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا تھا، اس قوم کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ ان کے تمام شہر آباد اور نعمتوں سے بھرپور تھے۔ اس کے بعد قوم کی نافرمانی اور بارش کا بند ہونا وغیرہ بیان کر کے فرمایا کہ جب عذاب کا وقت آیا، لوگوں نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے، وہ لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب پانی برسے گا۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کو تم لوگوں نے خود اجلت کے ساتھ طلب کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمارے 5 قسم کی ہیں، ان میں سے ایک حکیم ہے جس کے شر سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابن باویہ نے وہب سے روایت کی ہے کہ باد حکیم اسی زمین میں ہے جس پر ہم آباد ہیں۔ وہ 70,000 آہنی زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے موکل ہیں۔ جب حق تعالیٰ نے اس ہوا کو قوم عاد پر مسلط کیا، اس کے نگہبانوں نے اس ہوا کو اس قدر باہر کرنے کی اجازت طلب کی جتنی کہ گائے کے دماغ سے نکلتی ہے۔ اگر خدا اجازت دے دیتا تو وہ زمین کی کسی چیز کو بغیر جلائے نہ چھوڑتی، لیکن حق تعالیٰ نے اس کے موکلوں کو وحی کی کہ اس کو انگوٹھی کے سوراخ کے برابر باہر نکال لیں۔ اسی ہوا سے قوم عاد ہلاک ہوئی اور اسی ہوا سے خداوند عالم ابتدائے قیامت میں پہاڑوں، ٹیلوں، شہروں اور قصروں کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ اس کو حکیم اسی سبب سے کہتے ہیں کہ عذاب پیدا کرنے والی اور رحمت سے خالی ہے۔ مسند معتبر علی بن یقین سے منقول ہے کہ منصور دوانی یقین کو ایک عابد کے قصر میں کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ 3 آدمی اس کے کھودنے میں مشغول ہوئے اور مدتوں کھدواتا رہا، یہاں تک کہ منصور کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کنویں سے پانی نہ نکلا۔ جب مہدی کو اس کی اطلاع ہوئی، اس نے کہا کہ جب تک پانی نہ نکلے گا میں اس کو یقیناً کھدواتا رہوں گا، خواہ تمام بیت المال صرف ہو جائے۔ تو یقین نے اپنے بھائی ابو موسیٰ کو تعینات کیا۔ وہ کنواں کھدوانے میں مشغول ہوا اور اس قدر کھدوایا کہ زمین کی تہہ میں سوراخ ہو گیا۔ اس جگہ سے ایک ہوا نکلی۔ کھودنے والے ڈرے اور یہ کیفیت ابو موسیٰ سے بیان کی۔ وہ کنویں کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ کو اس کے اندر اتارو۔ کنویں کی کشادگی 40 ہاتھ تھی، ایک محمل رسیوں سے باندھا گیا۔ اس میں ابو موسیٰ کو بٹھا کر لوگوں نے کنویں کے اندر اتارا۔ جب وہ کنویں کی تہہ میں پہنچا، اس سوراخ سے اس کو سخت خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے اس کے نیچے ہوا کی آواز سنی، حکم دیا تو سوراخ کو بڑا کیا گیا اور 2 شخصوں کو اس کے محمل میں بٹھا کر اس کے نیچے کی خبر لانے کے لیے سوراخ کے اندر اتار دیا گیا۔ وہ دونوں ایک عرصہ تک اس کے اندر رہے، پھر رسیوں کو حرکت دی تو محمل کو اوپر کھینچا گیا۔ ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم نے عجیب امور مشاہدہ کیے ہیں۔ مردوں کو دیکھا جو سب پتھر ہو گئے ہیں، ان کے مال و ظرف اور مکانات ہر شے پتھر کی ہے۔ مرد عورتیں لباس پہنے ہوئے ہیں، بعض بیٹھے ہیں، بعض ایک پہلو سے سو رہے ہیں اور بعض تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا تو وہ غبار کی مانند ہوا میں اڑ گئے۔ ان کے مکانات اپنے حال پر باقی ہیں۔ ابو موسیٰ نے یہ کیفیت مہدی کو لکھ کر بھیجی، جس کو سن کر تمام علماء حیرت میں غرق ہو گئے اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آخر مہدی نے مدینہ میں خط بھیجا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس مشکل کے حل کے لیے طلب کیا۔ وہ حضرت عراق تشریف لے گئے۔ مہدی نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ سن کر آپ بہت روئے اور فرمایا کہ یہ سب قوم عاد کی واقعات ہیں۔ خداوند عالم نے ان پر غضب فرمایا، وہ اپنے مکانات سمیت زمین میں دھنس گئے اور یہ اصحاب احقاف ہیں۔ مہدی نے پوچھا کہ احقاف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریت ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ بہت سی روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کی قبر یمن کے ایک صحرائی گاؤں حضرموت میں واقع ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق آپ کی قبر شام کے امیہ مسجد کے جنوبی دیوار کے پاس ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔